بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ میرے عزیزو، اس محبوب حقیقی کا انعام اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنا بنایا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ نعمت عظمیٰ ایسی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری نعمت نہیں۔ جس کو اللہ اپنا بنا لے اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہمارا ہے۔ یہ اس کے انعام کی بات، اس کے کرم کی بات، اس کی عنایت کی بات، اس کی بخشش کی بات، یہ اس کا ہمیں صدقہ ملا ہوا ہے کہ اس محبوب حقیقی نے جیسی بھی کچھ ہے تھوڑی بہت اپنی فکر عطا کی، ورنہ اکثر نفوس پتہ نہیں کس کس چیز میں الجھے ہوئے ہیں۔ بہت کم انسان ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت کی فکر ہے۔ جناتوں میں بھی بہت کم ایسے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کی فکر ہے، ورنہ اکثر اپنی اپنی فکر میں الجھے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت جب کسی کو پیار کرتا ہے یا کسی کو اپنا قریب لگانا چاہتا ہے یا کسی کو اپنا انعام و اکرام دینا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ اس فہم کے ذریعے سے وحدہ لا شریک کو اور وحدہ لا شریک کے عاشقوں کو، وحدہ لا شریک کے کلام کو، وحدہ لا شریک کے عاشقوں کے کلام کو سننے کی توفیق ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے سے اپنے محبوب حقیقی کی پہچان نصیب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کی پہچان جو ہوتی کسی کرانے والے سے ہوتی، خود بخود نہیں ہو پاتی۔ جب تک کوئی انجینئر، کوئی کسی چیز کا کاریگر نہ بتلائے گا یہ چیز فلاں چیز میں کام آتی، تب تک پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ اکثر چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جو ہماری عقلوں سے باہر ہیں۔ ہم بازاروں میں نکلتے ہیں، کہیں فیکٹریوں کے علاقوں میں نکلتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ ہماری کھوپڑی میں نہیں بیٹھتی۔ کون سی چیز کس مقصد کی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، مگر کوئی ان کو بتانے والا ہوتا ہے، سمجھانے والا ہوتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات پتہ نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ جب دیکھا ہی نہیں تو معلوم نہیں کہ کیا ہے۔ مگر ہاں، جب اللہ رب العزت کے عاشقین کی پہچان ہو جاتی تو ان کے ذریعے سے، ان کے کلام سے، ان کی صحبتوں سے وحدہ لا شریک کی بھی پہچان ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کہ تم دعا اس طریقے سے مانگا کرو: اے اللہ تو اپنے ان نیک بندوں کی محبت نصیب فرما دے، اے اللہ تو اپنے ان نیک بندوں کی محبت نصیب فرما دے جن کی محبت تیری محبت کا ذریعہ بن جائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت اللہ کے نیک بندوں کی محبت کے ذریعے ملتی ہے، کیونکہ محبت ہوگی تو معرفت ہوگی، معرفت محبت کے اندر سے نکل کر آتی۔ جتنی محبت ہوگی اتنی ہی معرفت ہوگی، اتنا ہی اس کا قرب ہوگا، اس کا انس ہوگا، اس کی پہچان ہوگی، یہاں تک کہ بڑھتا بڑھتا ہر چیز میں اپنے محبوب حقیقی کے انوارات کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور محنتوں کے ذریعے سے وہ انسان اپنے جسم کے روئیں روئیں سے اپنے محبوب کے انوارات محسوس کرنے لگتا ہے۔ جب اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے تو ہر چیز کی تسبیح اس کو سنائی دینے لگتی کہ یہ چیز کس کی تسبیح پڑھ رہی ہے، یہ کس کی مناجات کر رہی ہے۔ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب اللہ کی پہچان ہو جاتی، اور جن کو اللہ رب العزت ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے کہ ان سب چیزوں کی اس کو پہچان ہونے لگتی ہے تو پھر خداوند قدوس کا قرب خاص اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کیسے بھی الحمدللہ، اس محبوب نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ اس نے ہمیں اپنا بنایا، اپنی فکر عطا کی۔ اسی ایک نعمت کے شکرانے میں اگر ہم زندگی بھر سجدے میں پڑے رہیں اور اس محبوب کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم سے اچھے اور خوبصورت، ہم سے مالدار اور دانا، ہم سے صحت مند اور توانا نہ جانے کس کس کفر کے اندر الجھے ہوئے ہیں، کس کس کی پوجا کر رہے ہیں، نہ جانے کس کس کو اپنا صنم بنا لیا ہے۔ ارے صنم بنانے کے قابل تو صرف وہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ الحمدللہ، ازل کے میدان میں اللہ رب العزت نے کس بات کی وجہ سے ہمیں پسند کر لیا کہ ہم سے بھی بلا کہلایا؟ کیوں کہ جنہوں نے وہاں بلا کہا انہی کو اللہ رب العزت نے اپنا بنایا، اور جنہوں نے بلا نہیں کہا ان کو اللہ رب العزت نے اپنا نہیں بنایا۔ اور بلا کہنے والوں میں سب سے آگے اور سب سے پہل کرنے والی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی ارواح
ارواح مبارک نے بلا کہا۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے بعد حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، پھر عارفین، عاشقین، مومنین، مسلمین، اسی طریقے سے آخر تک درجہ بدرجہ لوگوں نے بلا کہا۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان بلا کہنے والوں کی صف میں ہمیں بھی وہاں کھڑا کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم اپنے محبوب حقیقی کو مانتے ہیں۔ اگرچہ وہ حق تو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا، مگر الحمدللہ جیسا بھی کچھ ذکر و فکر اس کا ہے، بہرحال یہ اسی کا کرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کہہ گئے، تیری حمد بیاں ہو نہ سکی، تیری تعریف بیاں ہو نہ سکی۔ تو پھر ہم جیسوں کی تو بات ہی چھوڑ دو، کوئی یہ گھمنڈ نہ کرے کہ میں عبادت کا پورا حق ادا کر رہا ہوں، کوئی یہ گھمنڈ نہ کرے کہ میں نے بہت اچھا سجدہ کر لیا، کوئی یہ گھمنڈ نہ کر لے کہ میں نے بہت اچھی زبان سے اپنے اللہ کو پکار لیا۔ اسی پر مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ اور حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ دونوں ساتھی تھے، بڑے جید عالم، محدث اور بڑے عارف تھے۔ دونوں نے بڑا اونچا علم حاصل کیا اور اپنے علم پر عمل کیا، اور عمل کے ذریعے سے اپنے محبوب حقیقی کی معرفت حاصل کی۔ طالب علمی کے بعد سے دونوں بچھڑ ہی جاتے ہیں، ایک کہیں چلا گیا، ایک کہیں چلا گیا۔ جیسے دارالعلوم سے طلبہ فارغ تو ساتھ ہوتے ہیں، مگر کوئی کرناٹک کا ہے، کوئی بنگال کا ہے، کوئی یو پی کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کبھی کہیں کسی کی ملاقات ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی۔ وہ دونوں اپنے کاموں میں لگ گئے، اپنے اپنے مشغلے میں لگ گئے، درس و تدریس، تعلیم و تعلم میں لگ گئے۔ کئی سال کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ الرحمہ کسی جنگل سے گزر رہے تھے، ادھر حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ بھی اسی جنگل سے گزر رہے تھے۔ دونوں کا اونٹنی پر سفر تھا، اتفاق سے دونوں کی ملاقات ہو گئی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ میرے عزیزو، جو عارفین ہوتے ہیں، عاشقین ہوتے ہیں، سچ پوچھو تو ان کی تو گفتگو بھی اپنے محبوب ہی کی ہوتی ہے۔ ان حضرات کو سلام کر کے، جواب دے کر، خیریت پوچھ کر کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا گفتگو کریں۔ ان حضرات نے بھی ملاقات کر کے اپنے محبوب حقیقی کی محبت میں دونوں ایسے غرق ہوئے کہ محبوب حقیقی کی معرفت اور اس کے عشق میں ایسے مستغرق ہوئے کہ گھنٹوں گزر گئے۔ دونوں معرفت کا کلام کرتے رہے اور دونوں کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے سامنے کی جگہ تر ہو گئی، کیونکہ محبوب حقیقی کا جب پیار سے نام لیا جاتا ہے تو آنسو گرنے ہی لگتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جو آنسو پیار میں نکلتے ہیں وہ تکلیفوں میں بھی نہیں نکلتے ہیں۔ پیار کے آنسو جو ہوتے ہیں ان کی تو بات الگ ہی ہوتی ہے۔ دونوں کے آنسو ٹپ ٹپ ہوتے ہوتے سامنے کی زمین گیلی ہو جاتی ہے، گھنٹے منٹوں میں گزر جاتے ہیں۔ ارے کیوں نہ گزریں، اس محبوب حقیقی کے کلام میں لذت ہی ایسی ہے، اس کے کلام میں گھنٹے منٹوں میں گزر جاتے ہیں۔ اس چیز کو عاشقین، عارفین خوب جانتے ہیں۔ جب کسی کی کسی دنیا والے سے ناپاک محبت ہو جاتی ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آج کا دن تو ایسے ہی گزر گیا، دن کا پتہ ہی نہیں چلا، آج کی رات تو ایسی بسر ہو گئی کہ معلوم ہی نہیں ہوئی، ایک گھنٹہ ایک دم سے ہو گیا، ہم تو سوچ رہے تھے 10-20 منٹ ہی ہوئے ہوں گے۔ ناپاک دنیا والے ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو محبوب حقیقی کی محبت میں جب کلام چھڑ گیا، محبوب حقیقی کی محبت میں جب بات چھڑے گی، محبوب حقیقی کی محبت میں جب دل گھلے گا، تو اس میں سچ پوچھو تو دن گھنٹوں میں گزر جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب ان کی وہ کیفیت ختم ہوئی اور ایک دوسرے کو اپنے اپنے تقاضے یاد آئے اور دونوں رخصت ہونے لگے، تو حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ کہنے لگے، اے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، شاید آج کی ہماری ملاقات اور اللہ رب العزت کی محبت بھرا یہ کلام نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، اے سفیان ثوری، نہ جانے تو کن کن الفاظ کو بنا بنا کر کہہ رہا ہوگا، نہ جانے میں کن کن باتوں کو سنوار سنوار کر کہہ رہا ہوں گا، پکڑ کے لیے یہی کافی ہے۔ ہائے عارفین، کیسے خوف والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کا کتنا عظیم ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں۔
بات یہ ہے کہ جتنا انسان اپنے محبوب کے قریب لگتا ہے اتنا ہی ڈرتا ہے. یہ بات کچھ الگ ہی ہے. جتنا زیادہ رب کے قریب لگتا ہے اتنا ہی اپنے کو دور پاتا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اچھی بات کہے, اچھی بات سنے اور کہے, اس بات کے کہنے کا حق مجھ سے ادا نہ ہو سکا, مجھ سے اس بات کے سننے کا حق ادا نہ ہو سکا. بس یہی خیال رکھے, اپنی بات پر فخر نہ کرے کہ میں نے ایسی بات سنا دی, یا یہ فخر نہ کرے کہ میں نے ایسی بات سن لی. اس بات پر عمل کر لیا پھر تیرے لیے فخر کی بات. اس بات پر عمل کر کے اگر تو نے اپنا رشتہ, اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑ لیا تو پھر تیرے لیے فخر کی بات ہے. نہیں تو صرف تیرے کہہ دینے سے یا سن لینے سے فخر کر لینا کامیابی نہیں ہے. یاد رکھ, اس کا جواب تجھے دینا ہے. اس محبوب حقیقی نے اپنی فکر دی جیسی بھی کچھ ہے, بہرحال ہے تبھی تو دہلی سے یہاں آئے ہیں, تبھی چندی گڑھ سے یہاں آئے ہیں. میرے پاس کیا ہے, کوٹھی بنگلے تھوڑے ہی ہیں. میں تو ایک فقیر آدمی ہوں. میرے جسم پر جو کپڑے ہیں یہ بھی میرے رب کا صدقہ ہے. مگر ہاں آئے تو میرے محبوب کا کلام, میرے محبوب کی بات, میرے محبوب کی محبت آپ لوگوں تک پہنچی تو آپ لوگ اس غرض سے آئے. یہ آنا نیکیوں سے خالی نہیں ہے, نجات سے خالی نہیں ہے. پتہ نہیں زندگی کا کون سا قدم, پتہ نہیں زندگی کی کون سی کہی ہوئی بات, پتہ نہیں زندگی کی کون سی سنی ہوئی بات حشر میں کام آ جائے اور حشر میں نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ دور دراز سے آ کر اس محبوب حقیقی کی نسبت سے بیٹھنا, اس محبوب حقیقی کی محبت کی باتیں کرنا, اس محبوب حقیقی کی فکر لے کر بیٹھنا سب سے بڑا کام ہے. کیونکہ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے, اس کی سوچ بھی سب سے بڑی ہے, اس کی بات بھی سب سے بڑی ہے, اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے, اس کا تعلق بھی سب سے بڑا ہے. تو آپ بہت بڑے کام کے لیے آتے ہیں. اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے کہ ہمارا تعلق اپنے اللہ سے جڑ جائے, ہماری نسبت اپنے اللہ سے قائم ہو جائے. اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. جنہوں نے اپنا تعلق اپنے اللہ سے جوڑ لیا ہے وہی کامیاب ہیں, وہی بامراد ہیں. اس لیے جب اللہ نے ہمیں اپنا بنایا ہے پھر ہماری غفلت کیوں ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں. اس کا جو کام تھا وہ اس نے کر دیا کہ بغیر مانگے ہمیں کلمہ دے دیا, بغیر مانگے ہمیں اپنا پیارا حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا, بغیر مانگے ہمیں اپنی ذات دے دی. پھر ہم اس سے دور کیوں ہیں؟ ہماری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے؟ میں اس بات سے بار بار کڑتا ہوں کہ اللہ نے مسلمانوں کو کلمہ دے دیا, قرآن دے دیا, اپنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا, اپنی ذات دے دی, پھر مسلمان اس سے دور کیوں ہیں؟ ارے ان چیزوں سے کوئی اور بھی چیز اچھی ہے؟ میں بعض مرتبہ سوچ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے بڑی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی, اللہ کے پیارے کلمے سے بڑی کیا اور کوئی چیز بھی ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ دنیا اتنی مشغول ہے, اتنی گھری ہوئی ہے کہ میرے رب کا نام لینے کے لیے, میرے رب کا نام بتلانے کے لیے, میرے رب سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں. دنیا کی گندگی سے گندی چیز, دنیا کی گندی سے گندی چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے, گندی سے گندی چیز سے محبت کر رہا ہے, گندی سے گندی چیزوں کے ذکر کر رہا ہے. مگر جو سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے عمدہ چیز ہے اس کا ذکر نہیں, اس کا فکر نہیں. میں بڑا غور و فکر کرتا ہوں اس چیز میں, بڑا محسوس ہوتا ہے, میں بڑا غور و فکر کرتا ہوں اس چیز میں, بڑا محسوس ہوتا ہے اور کڑھن پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کیا تیرے بندے اسی لیے دنیا میں آئے تھے کہ کسی اور چیز کو اپنا مقصد بنا لیں اور اصل مقصد سے دور ہو جائیں؟ اے اللہ, ہم کون سی ایسی غفلتیں ہو گئیں, ہم سے کون سی ایسی غفلتیں ہو گئیں, کون سی ایسی نادانیاں ہو گئیں جو ہم دوسری چیزوں میں الجھ گئے. بڑی حیرانی کی بات ہے, اس نے تو اتنا بڑا کرم کر دیا کہ اپنا بنا لیا. ارے کلمہ کس نے دیا؟ قرآن کس نے دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نے دیے؟ اپنی ذات لا الہ الا اللہ ہمیں کس نے دی؟ بولو یہ سب کس نے دیا؟ ہم نے کبھی مانگا بھی نہیں تھا اور اس نے ہمیں سب کچھ دے دیا. ہائے قربان جائیے اس محبوب حقیقی کہ جس نے حسینوں کو, خوبصورتوں کو, مالداروں کو, امیروں کو, امریکہ اور جاپان والوں کو قبول نہیں کیا اور ہمیں اینگے بھینگوں کو, کالے سولوں کو پسند کر لیا. غور کیجئے نہ ان چیزوں پر اس محبوب کا کتنا بڑا کرم ہے.
غور کیجئے نا ان چیزوں پر، اس محبوب کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر، اس محبوب کا کتنا بڑا فضل ہے۔ بڑے بڑے ملکوں کے مالک، بڑے بڑے خزانوں کے مالک، بڑی بڑی فرموں کے مالک، بڑی بڑی طاقت کے مالک جہنم رسید ہو رہے ہیں، کفر میں ڈوبے ہوئے ہیں، عقل بالکل ماند ہو چکی ہے کہ حقیقت کو پہچانتی نہیں ہے، اس کے گناہوں کی شامت نے اس کو گھیر لیا جو حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ مگر ہم جیسے بھونڈے سونڈے، ہم جیسے نکمے، ہم سے پیار سے اس کا نام لینا بھی نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے جس زبان سے اپنے محبوب کا پیارا نام لے لیں۔ پتہ نہیں زبان کن کن غیروں کے ذکر میں الجھی رہتی ہے، غیروں کی مدح بیان کرتی ہے۔ ارے تعریف اگر ہے تو میرے رب کی ہے۔ اے میری مسلم قوم، بس میں یہ کہتا ہوں کہ اپنا خالص تعلق اپنے اللہ سے رکھو، اپنے اللہ کے بن کر رہو، کسی اور کے نہ بنو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم تھی کہ ہمارا اگر ذکر ہو، ہمارا اگر فکر ہو، ہماری اگر سوچ ہو، ہماری اگر کھوج ہو تو بس اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہو۔ لوگ باطل چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کی کھوجوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ارے ناپاکوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ارے پاک مسلم، تو اپنے پاک رب کے نام کو آگے کیوں نہیں بڑھاتا؟ اپنے رب کے پاک کلام کو آگے کیوں نہیں بڑھاتا ہے؟ اپنے محبوب کے پیارے انمول موتی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں تو کیوں نہیں لوگوں کے سامنے بتلاتا ہے؟ تو لوگوں کے سامنے تو تب بتلائے گا جب تجھ کو پیار ہوگا، اور جب تجھ کو خود پیار نہیں ہے تو کیسے پیار سے باتیں کر لے گا؟ تو اپنے دل میں اللہ کی ذات کا پیار پیدا کر لے، تو دل میں پیار پیدا کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، پھر تیری زبان پر پیار آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اپنے دل میں اللہ کی ذات کا پیار پیدا کر لے، تو دل میں پیار پیدا کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، پھر تیری زبان پر پیار آنا شروع ہو جائے گا۔ معلوم ہوا تیرے دل میں پیار نہیں ہے، اس لیے تیری زبان بھی پیار بیان نہیں کرتی ہے، اس لیے تیری زبان اللہ کی محبت بھرا، عشق بھرا، درد بھرا کلام کہنے پر قادر نہیں ہے۔ ارے تیری ٹنکی میں پانی ہوگا تو پانی ہی آئے گا، تیل ہوگا تو تیل ہی آئے گا۔ تیرے اندر اگر محبوب کی محبت ہے تو محبت ہی نکل کر آئے گی، اور اگر محبت نہیں ہے تو جھوٹی زبان سے تو کہتا رہے کچھ بھی اثر نہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، ہم نے سب کے نام پیار سے لینے سیکھ لیے، ابا جی، اماں جی، سب کے نام پیار سے لینے سیکھ لیے۔ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کا نام پیار سے لینا نہ سیکھا۔ کاش ہم کو اپنے محبوب کا نام پیار سے لینا آ جاتا تو رب کی قربت محسوس کرنے لگتے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرگوں سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شہرگوں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم پیار سے میرا نام لینے لگو گے، پیار سے مجھ کو پکارنے لگو گے، تم مجھ سے اپنی نسبت قائم کر لو گے، تمہاری نسبت مجھ سے جڑ جائے گی، تمہاری فکر میں بن جاؤں گا، تمہاری فکر میں بن جاؤں گا، تو پھر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے میرے بندے، میں تیری شہ رگوں سے، ان رگوں سے گردن کی جو رگیں نظر آتی ہیں ان سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ محبوب کی پیاری بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ کلام اللہ جو ہمارا ایمان ہے، قرآن شریف جو ہمارا ایمان ہے، وہ اللہ کی ذات جو ہمارا ایمان ہے۔ میں تمہاری گردنوں کی جو رگیں جو تمہارے جسم میں ہیں میں ان سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تم کو دیکھ رہا ہوں، ہر آن، ہر لمحہ، ہر وقت تمہارے بالکل قریب تر ہوں۔ ہاں، جو اللہ کے عاشق، جو اللہ کے دیوانے ہیں، ارے ان کا رواں رواں اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، ان کے روئے روئے سے اللہ کے انوارات پھوٹ پھوٹ کر نکلتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ محسوس نہ ہو، جو جڑ کر دیکھو، میرے رب سے نسبت قائم کر کے دیکھو، میرے رب کے دیوانے بن کر دیکھو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی یہ باتیں حقیقت کی ہیں یا نہیں۔ حقیقت میں پہنچو پھر معلوم ہو جائے گا کیا حقیقت ہے۔ علم میں رہو گے تو دور رہو گے، عین الیقین میں رہو گے پھر بھی دور رہو گے، اور جب تم حق الیقین میں پہنچ جاؤ گے پھر دور نہ رہو گے۔ حق الیقین میں پہنچنے کی صلاحیت پیدا کرو، حق الیقین میں پہنچو۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ حق الیقین والا ہی ہوتا ہے۔ حق الیقین میں پہنچ کر ہی انسان حقیقت کو پہچانتا ہے کہ حقیقت کیا چیز ہے۔ اس سے پہلے تو آنکڑے ہوتے ہیں، حساب ہوتا ہے، الجھا ہوا ہوتا ہے، پھر حقیقت میں پہنچ کر اس کے سارے آنکڑے ختم ہو جاتے ہیں، بات صاف کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔
میرے عزیزوں، میں تو بس یہی کہتا ہوں کہ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر خوشی، ہر غم، ہر دن، ہر رات ہماری اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہو. ہم ہر وقت اسی کے بن کر رہیں، کسی اور کے بن کر نہ رہیں. شرک و بدعت ہماری زندگی میں بالکل نہ ہو. ریاکاری، بناوٹ ہماری زندگی میں بالکل نہیں ہونی چاہیے. اللہ رب العزت اگر کچھ کمالات سے نوازے تو ان کو چھپا کر رکھو. اپنی پیاری حسین بیٹی، اپنی پیاری حسین بیوی، اپنی پیاری حسین بہن سے بھی زیادہ چھپا کر رکھو. پھر انشاءاللہ امید ہے کہ تم اچھے بن جاؤ گے. عام طریقے کے انسان بن کر رہو. سمجھدار انسان اپنی بیوی کو بھی چھپاتا ہے، سمجھدار انسان اپنی بیٹی کو بھی چھپاتا ہے، سمجھدار انسان اپنی بہن کو بھی چھپاتا ہے، سمجھدار انسان اپنی رقم کو بھی چھپاتا ہے، کیونکہ خوبصورت ہے، حسین ہے، مال ہے. اگر یہ سڑکوں پر ہوں گے تو پتہ نہیں کون چور چوری کر کے لے جائے، پتہ نہیں کہاں سے ڈاکہ پڑ جائے، کہاں سے ریاکاری آ جائے، کہاں سے شرک آ جائے، کہاں سے بناوٹ آ جائے، کہاں سے کیا ہو جائے، کیا نہ ہو جائے، کچھ پتہ نہیں. اس لیے اپنا معاملہ اللہ سے رکھو. اللہ نے جو بھی چیز عطا کی ہے اس کو پوشیدہ رکھو. اپنے کمالات کو ظاہر مت کرو. ہمیں کسی سے کیا مطلب؟ ہمارا رب ہمارے لیے کافی ہے. ہمارا جو بھی کچھ عمل ہو وہ اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے ہو، کسی اور کے لیے ہرگز نہ ہو. کوئی ہمیں جانے نہ جانے، کوئی ہمیں پہچانے نہ پہچانے، کوئی ہمیں مانے نہ مانے، ہمیں اس کی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. بس ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. اس رب سے اگر ہم جڑ گئے، اس رب کی سچی محبت اگر ہو گئی، اس رب نے اگر یہ کہہ دیا کہ میرا بندہ سچا ہے، تو بس یہی ہماری کامیابی ہے. ورنہ نہ جانے کتنے اللہ کا نام لیتے ہیں، نہ جانے کتنے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے کرتے ہیں، مگر مقبول وہی عبادت ہے جس کو وہ محبوب حقیقی پسند کر لے، جو اس کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے عین مطابق. اور میری تو بس یہی چاہت ہے، میری تو بس یہی خواہش ہے، میری تو بس بھوک اور پیاس یہی ہے کہ دنیا میں ہر کسی کو رب کا پیار سے نام لینے والا پاؤں. اور مجھے تم میں سب سے زیادہ محبت اسی سے ہے جس کے دل میں میرے محبوب کی محبت. مجھے کسی امیر غریب سے کوئی تعلق نہیں، خوبصورت اور بدصورت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، تم میں سے جو زیادہ میرے محبوب کے قریب ہے، میرے رب سے پیار کرنے والا ہے، میرے رب کی باتیں پیار سے بیان کرنے والا ہے، وہی میرے نزدیک اچھا ہے. اور یاد رکھو، پیار سے بیان کرو گے تو اثر ہوگا، اور تمہارے اندر بھی پیار پیدا ہوگا. پیار سے بیان کرو گے تو انشاءاللہ ان باتوں کا دوسروں پر بھی اثر پڑے گا. ایک کپڑے والا کپڑے کی تعریف کرتا ہے، سبزی والا سبزی کی تعریف کرتا ہے، دودھ والا دودھ کی تعریف کرتا ہے. ارے ہم اللہ والے ہیں، اپنے اللہ کی تعریف نہیں کریں گے؟ اپنے اللہ کی تعریف بیان کرو، اپنے اللہ کی حمد بیان کرو. ہمارے اللہ نے کیسا آسمان بنایا، ہمارے رب نے کیسا چاند بنایا، ہمارے رب نے کیسا سورج بنایا، ہمارے رب نے کیسے تارے بنائے، ہمارے رب نے کیسے پہاڑ بنائے، ہمارے رب نے کیسے جھرنے بنائے. کون ہے وہ اللہ؟ وہ ہمارا خالق اور مالک ہی ہو سکتا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. اے لوگوں دیکھو، اے لوگوں سنو، بتلاؤ کون ہے ایسا جو ایک ستارہ بنا کر کہیں ٹانگ سکتا ہے؟ اے لوگوں بتلاؤ کون ہے جو پانی کا جھرنا ایسا نکال سکتا ہے؟ اپنے محبوب کی وحدانیت مست ہو کر بیان کرو، اپنے محبوب کی توحید بیان کرو، اپنے محبوب کی توحید کے جال پھیلاؤ، اپنے محبوب کی توحید کے جالوں میں دنیا کو پھنساؤ. اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم عاقل اور دانشور ہو، یہی ہمارا مقصود ہے، یہی ہماری بھوک ہے، یہی ہماری پیاس ہے. میری پیاس یہی ہے کہ تم میں سے ہر انسان اللہ کا ایسا دیوانہ بنے کہ اللہ کی محبت کے جہاں تہاں جال ڈالے، اور ان جالوں کو ڈال کر خدا کی محبت میں لوگوں کو پھنسائے اور اپنے محبوب کا دیوانہ بنائے. دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہ رہے، کوئی ایسا جنات نہ رہے جو میرے رب کا پیار سے نام لینے والا نہ بنے. جو پیار سے میرے رب کا نام لیتا ہے، جو پیار سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتا ہے، پیار سے میرے رب کی بات بیان کرتا ہے، میرا دل ادھر خوب چپک جاتا ہے. اور جو بے توجہی سے بیان کرتا ہے اس سے دل بھی نفرت کرنے لگتا ہے. سچ پوچھو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کا پیار سے کہہ رہا ہے یا رسمی کہہ رہا ہے. اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا کہ اس نے ہمیں اپنا بنایا. جیسے کچھ بھی ہیں بہرحال اسی کے ہیں. میں ہم اپنے رب کے ہی ہیں، ہم اپنے رب کے ہی. ہمیں فخر ہے
کہ اس چیز پر ہمیں ناز ہے، اس چیز پر کہ محبوب نے ہمیں اپنا بنایا۔ فخر اسی چیز کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا نام لیں۔ ہم اگر سجدہ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کو کرتے ہیں، اور ہم کسی غیر کو سجدہ نہیں کریں گے۔ ہم اس دل میں کسی کو جگہ نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اگر دل میں جگہ دیں گے تو صرف اور صرف اپنے اللہ ہی کو دیں گے۔ اس دل میں اگر جگہ ہے تو صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ دل تو اللہ کی امانت ہے، یہ دل تو اللہ رب العزت کا آشیانہ ہے، یہ دل تو خداوند قدوس کی قرارگاہ ہے۔ جس دل میں محبوب جلوہ افروز ہوتا ہے اس دل میں کسی کو جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے محسن کے قربان ہونا چاہیے کہ جس نے بغیر مانگے اتنی بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی دولتیں ہم کو عطا کر دی۔ قرآن کریم سب سے بڑی دولت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی دولت ہے، سب سے عظیم دولت ہے، سب سے بڑا ہیرا ہے، سب سے بڑا موتی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ کیسا ہیرا ہے، اللہ اللہ کیسا موتی ہے، اللہ اللہ کیسا مٹھاس ہے، اللہ اللہ کیسی لذت ہے، اللہ اللہ کیسا اس میں تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے عزیزوں، غور و فکر کرو، سمجھدار بنو۔ پیار سے تم میرے رب کا نام لے کر دیکھو، ہاں تم پیار سے میرے رب کا نام، میرے رب کا پیارا نام لے کر دیکھو۔ یہ دل تم میرے محبوب کو دے کر دیکھو، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی ذات کیسی ہے، کیسا پیار کرنے والی ہے۔ آپ لوگ یہاں آتے ہیں تو آپ لوگوں کی برکات سے اللہ تعالیٰ چند باتیں اپنی فکر کی کہلوا دیتا ہے۔ پتہ نہیں کس کی برکات سے یہ چیزیں میری زبان پر آ جاتی ہیں۔ بس میری دعوت یہی ہے کہ تم خالص اپنے اللہ کے بنو۔ آپ لوگ ہر پیر کو آئیں یا مہینے میں آئیں یا ایک بار آئیں یا بار بار آئیں، کچھ ہر پیر کو آنے والے ہیں، بعض مہینے میں آنے والے ہیں اور بعض زیادہ دنوں میں بھی آنے والے ہیں۔ بس میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم یہاں بھی اگر آؤ تو میرے رب کی نسبت سے آؤ، اور تم اپنی زندگی کا مشغلہ جو بناؤ اللہ رب العزت کی ذات کو بناؤ۔ ہمارا مرنا جینا سب کچھ اللہ رب العزت کے ساتھ ہو، ہمارا آخری سانس بھی اسی کے ساتھ الجھا ہوا ہو۔ دنیا میں الجھا ہوا ہوگا تو وہ آخرت میں بھی الجھا ہوا ہوگا، اور اگر دنیا میں الجھا ہوا ہے تو مرنے کے وقت بھی الجھا ہوا ہے، اور اگر نہیں ہے تو جس کے ساتھ ہے اسی کے ساتھ الجھے گا۔ اس نے پہلے ہی کیوں نہ اپنے رب کے ساتھ الجھا لو، اور اپنے سانسوں کو اس رب کے ساتھ وابستہ کر لو، تاکہ اگر ہم جائیں تو اسی کے ہو کر جائیں، جب بھی ہم کو موت آئے تو اسی کا بن کر آئے، کسی اور کا بن کر ہماری موت نہ آئے۔ اگر تم کو اللہ کی سچی محبت نصیب ہو گئی، اگر تم کو اللہ رب العزت کا حقیقی عشق نصیب ہو گیا، تو میں تم کو صحیح بتلا رہا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، جہاد کرنے والا تو تلوار سے شہید ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سے عشق و محبت کرنے والا اللہ رب العزت کے عشق و محبت کی تلوار سے شہید ہو کر جاتا ہے۔ ارے کسی کو کسی کا غم لے گیا، کسی کو کسی کا درد لے گیا، کسی کو کسی کا عشق لے گیا، اگر ہم کو اللہ رب العزت کا غم لے جائے تو اللہ اکبر کیا کہنا۔ اے میرے عزیزوں، جس کو اللہ رب العزت کا غم لے جائے، اللہ اللہ جو اپنے دل میں اپنے رب کا غم چھپا کر لے جائے، جو اپنے دل کو اپنے رب کے لیے کھنڈر بنا کر لے جائے، تو بس اس کو وہ رب ہی جانتا ہے کہ میرا عاشق کیسا ہے، یہ میرا دیوانہ کیسا ہے۔ اے میرے مسلم مرد اور عورتوں، اے جنات مرد اور عورتوں، اپنے رب کا نام پیار سے لینے والے بنو، پیار سے اپنے رب کو پکارو، پیار سے اللہ کہا کرو، پیار سے سبحان اللہ کہا کرو، پیار سے الحمدللہ کہا کرو، اپنے رب کے پیارے پیارے موتیوں کو پیار سے پکارا کرو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب کسی کو پیار سے پکارا جاتا ہے تو اس پکارنے والے کی پکار سنی جاتی ہے، اس کی پکار کو واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہم اگر اللہ کو پیار سے نہیں پکاریں گے تو پھر کون پکارنے کے لیے آئے گا؟ ساری دنیا نہ جانے کس کس کو پکار رہی ہے، اگر ہم بھی اپنے رب کو نہیں پکاریں گے تو پھر اس پیارے رب کو کون پکارے گا؟ یاد رکھ لو، اس کا پکارنا ہماری سخت ضرورت ہے، دونوں جہاں کی ضرورت ہے، ہمیشہ ہمیش کی ساری مخلوقوں کو ضرورت ہے، اس اللہ کو ضرورت نہیں ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، پکارنے سے اس کی عظمت بڑھنے والی ہے، پکارنے سے اس کی عظمت بڑھنے والی اور نہ پکارنے سے اس کی عظمت ہرگز گھٹنے والی نہیں ہے۔ اس لیے ہم ہی اس کو پکارنا ہے، ہم ہی کو اس کو پکارنا ہے، ہمیں ہی اس کا نام بلند کرنا ہے اور پیار سے اس کا نام لینا ہے۔
اللہ رب العزت ہماری دستگیری فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ حضرت کا بیان تھا جو ہر منگل کو وہاں پر یہ تعلیم ہوتی ہے، حضرت کا بیان پڑھ کر سنایا جاتا ہے، جو ہمارے حضرت کے شیخ تھے حضرت قاری منیر عالم صاحب نور اللہ مرقدہ۔ تو ہم اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا، اور جیسے شروع میں بات کی تو اسی تعلق سے یہ باتیں جو ہیں یہاں ہمارے سامنے آئیں۔ اس وقت جو انسانوں کا حال ہے، انسانیت کا حال ہے، وہ بہت حالات خراب ہیں، اس سکون کی ضرورت ہے انہیں، اور وہ سکون اللہ والوں کے پاس ہے، اللہ والوں کے دلوں میں ہے۔ ہمیں اس سکون کو لے کر ساری دنیا میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔